السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین واقعہ۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہماری جمعہ کریم ٹرانسمیشن کی یہ خصوصیت ہے کہ سب سے بہترین واقعہ کسی نہ کسی خاتون کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ صحابیہ ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہ، یا کوئی ولیہ ہوں گی، کوئی فقیہ ہوں گی، بہت دانا خاتون ہوں گی۔ اور یہ اس لیے بھی ناظرین محترم مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال کہ آپ نے صرف خواتین کا واقعہ اس میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم سب کا، ہم مردوں کا ناظرین کرام ایک فرض ہے۔ ہم اپنا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں، اور اگر دین کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ ہمارا ایمان ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہم اس طبقے کو بھول جاتے ہیں کہ جس طبقے کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہی دانا ہیں، یہی عقل والیاں ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس کے بعد کے ادوار میں جس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا۔ تو ہماری جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن میں سب سے بہترین واقعہ ہمیشہ کسی نہ کسی خاتون سے ہی منسوب ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ آج حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نصیبہ، ام عمارہ کنیت، اور قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے ہیں، جس کو نجار بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا نکاح آپ کا حضرت زید بن عاصم سے ہوا، پھر عربہ بن عمر کے عقد نکاح میں آئیں، اور عربہ بن عمر ہی کے ساتھ بیعت عقبہ میں شرکت کی۔ یاد ہے نا آپ کو، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بیعت عقبہ میں، یہ بیعت عقبہ جو پہلی ہوئی تھی، اس میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں، اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک تھیں۔ آپ سوچتے ہوں گے میں آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیعت عقبہ کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت جانے سے پہلے یہ بیعت ہوئی تھی۔ جب وہاں لوگ جا رہے تھے تو وہاں سے لوگ تشریف لائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر انہوں نے بیعت کی تھی، اور اس کے کچھ نکات تھے، کبھی کسی پروگرام میں ہم بتائیں گے۔ بڑے خوبصورت نکات تھے جن پر یہ بیعت کی گئی تھی، اور اس وقت جو 73 مرد شامل تھے اور جو 2 عورتیں تھیں بیعت عقبہ اولا میں، اس میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھیں۔ غزوہ احد میں آپ شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑیں۔ جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں، لیکن جب جنگ کی کایا پلٹی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی۔ کفار جب آپ کی طرف بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ حضرت کا خود بیان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں احد میں ان کو اپنے داہنے اور بائیں برابر لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ سرکار نے خود فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت ابن ہشام میں نقل کیا گیا ہے کہ ابن قمیہ جب للکارتا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ آپ کے کاندھے پر گہرا زخم آیا۔ انہوں نے تلوار بھی ماری، لیکن وہ چونکہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ غزوہ احد کے بعد بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا تاکہ اسے راہ راست پر لایا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں مسیلمہ نبوت کا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس بدبخت نے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور ان سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں بہرا ہوں، میں نہیں سنتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے یہ سوال بار بار کیا، کئی بار کیا، لیکن ہر بار حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا، جس کو سننے کے بعد اس بدبخت نے
ہر جواب پر، یعنی جب وہ کہتے کہ میں بہرا ہوں، میں نہیں سنتا، تو ایک ایک عضو کاٹنے لگتا. ہاتھ کاٹے، ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا. بعض روایات میں آتے پہلے انگلیاں کاٹیں، پھر کلائی کاٹی، پھر بازو سے ہاتھ کاٹا، پھر پاؤں کاٹے، پاؤں کی انگلیاں کاٹی، ایڑیوں کو کاٹا. اس نے کاٹتا رہتا تھا، جب سوال کرتا تھا کاٹتا رہتا. حالانکہ اسی حالت میں حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے خاندان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جمادی الثانی کا آغاز ہو گیا ہے. میرے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، میں تو یوم شہادت کہتا ہوں، ہمارے یہاں چونکہ اسے یوم وصال کہا جاتا ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا ہے. ان کو زہر آلود کھانا کھلایا گیا تھا. تو 22 جمادی الثانی انشاءاللہ ان کا یوم شہادت ہے. ہماری خصوصی ٹرانسمیشن بھی ہوگی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی. اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 برس کی تھی اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی ہمراہ تھے. 60 برس کی عمر تھی. اور اس مارکے میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو کٹ گیا. سوچیے حضرت ابو بکر نے کیوں بھیجا، کبھی غور کیجئے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سچے عاشق اور غلام تھے. جب ان کو یہ معلوم ہے کہ میرے آقا کے ساتھ اس خاتون نے جنگ میں حصہ لیا ہے تو پھر میں کیوں نہ بھیجوں، لہٰذا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کو خوش کرنے کے لیے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جہاد میں بھیجا تھا. اس کے علاوہ تقریباً 11 زخم جسم پر آپ کے لگے. مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والوں میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید بھی تھے. سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا علاج کرنے کے لیے تیل گرم کیا اور جلتے ہوئے تیل میں زخمی بازو کو داغ دیا جس سے خون رک گیا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو کے کٹ جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنی خوشی مسیلمہ کذاب کے واصل جہنم ہونے سے ہوئی. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک روز بہت عمدہ چادریں ان کے پاس آئیں. ایک چادر بہت ہی عمدہ اور بہت بڑے سائز کی تھی. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ چادر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہے جن کا نام صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو دے دی جائے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ چادر اس خاتون کو دی جائے جو صفیہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور میں نے اس خاتون کی تعریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے. میں اس وقت چاہوں تو اس بات پر بہت دیر تک آپ سے بات کر سکتا ہوں، اس بات پر بہت دیر تک بات کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ عشق کی وہ مثال ہے کہ اپنی بہو کو چھوڑ کر وہ اس بنیاد پر کسی دوسری خاتون کو چادر دے رہے ہیں کہ رسول ان سے بہت پیار کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی عزیز تھی، ان کی چاہ عزیز تھی. اس پر بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہمیں اسٹک رہنا ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے پر، لہٰذا یہ چادر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیبہ بنت کعب کی خدمت پہ پیش کر دی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی اس کا تو اصلی منظر غزوہ احد میں نظر آتا ہے، لیکن اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان میں تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا. ارشاد ہوا تم بھی کھاؤ. بولی میں تو روزے سے ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا اور فرمایا کہ روزے دار کے پاس اگر کچھ کھایا جائے تو اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. جی، روزے دار کے پاس اگر کچھ کھایا جائے تو اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی روزے دار ہیں تو یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی بات نہیں. رمضان میں تو سب کو روزے رکھنے چاہیے. نفلی روزوں کی بات ہے کہ جناب کسی نے کچھ کھانے کو رکھ دیا تو کوئی روزے دار ہے تو فوراً کہا بھائی میں آپ کے سامنے نہیں کھا سکتا، آپ چلے جائیں، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، آپ کیوں؟ اچھا روزے دار بھی کہتے نہیں بھائی آپ، میں تو دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ کھا لیں. لیکن اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو فرشتے درود بھیجتے ہیں اگر روزے دار بھی موجود ہو اور کھانے والا بھی. لیکن نفلی روزہ، یاد رکھیے نفلی روزہ. مسند احمد میں
روایت موجود ہے کہ ایک روز حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عورتیں بیچاری محروم رہتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدعا بیان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان دونوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے تو ایک کر دیا ناظرین محترم، یہ معاشرہ ایک نہیں کرتا۔ معاشرہ بیل شاونزم کا شکار ہے، برتری کا شکار ہے۔ اللہ نے تو برابر برابر سے بات کی ہے، برابر مخاطب کیا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ تو آپ نے یہ دعا کی، الہی ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا۔ کن سب کو؟ جن کا تذکرہ آیت میں کیا گیا تھا۔ یہ تھا سب سے بہترین واقعہ، اور واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ خواتین سے سوال کر رہا ہوں میں، اس میں صرف خواتین نے حصہ لینا ہے تاکہ ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری ان کو دی جا سکے۔ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ عورتوں سے سب سے بہترین واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بتلائیے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان بیٹے کا کیا نام تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے کا نام بتائیے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ صحیح جواب دینے پر ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری آپ کو دے دی جائے گی، لیکن صرف خواتین اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، میری بہن فرمائیے۔ کیا حال چال ہے عامر بھائی آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ حال تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، چال اب جب میں اٹھوں گا تو پتہ چلے گی۔ عامر بھائی آپ کو بہت 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 زیادہ مبارک ہو، بہت شکریہ جی۔ اتنی اچھی ٹرانسمیشن کے لیے اللہ پاک آپ کو بے حد جزائے خیر عطا کرے، اور آمین ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ میری بہن، جمعے کے روز دعا دینے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، مہربانی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ویسے آج کا تو پروگرام کا ٹائم زیادہ ہے، لیکن عام دنوں میں مجھے 1 گھنٹہ بہت کم لگتا ہے۔ اچھا جی، اور بس یہ بتائیں کہ آپ نے نعت پڑھنی کیوں چھوڑ دی ہے؟ نعت پڑھنی میں نے بالکل نہیں چھوڑی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں گا نعت پڑھنی؟ نعت تو میری زندگی ہے، نعت تو میرا سب کچھ ہے، نعت سے ہی تو مجھے سب کچھ ملا ہے۔ خوبصورت آپ کی آواز ہے، دل چاہتا آپ نعت پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے بس آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی رہوں، خاص طور پہ کعبے کی رونق۔ انشاءاللہ چلیے، اب آپ نے کہا ہے تو کعبے کی رونق ہی انشاءاللہ چلیے۔ اب سب سے بہترین عقیدت میں وقت ملا تو اصل میں ہمارے نعت خواں اتنے پیارے آتے ہیں کہ بس ان کو سنتے رہنے کو جی چاہتے ہیں۔ آج ریحان قادری بھی ہوں گے، لیکن آپ بھی پلیز ضرور تھوڑی بہت ضرور سنایا کریں 1-2 اشعار اچھا پروگرام کے جی اینڈ میں۔ بالکل، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ شعیب عالم رحمانی بھی ہوں گے، ریحان قادری بھی ہوں گے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد سب سے بہترین خدمت۔ تو آج ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے اور سب سے بہترین خدمت کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے وقفہ جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم، ایک مرتبہ پھر آپ کو جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین خدمت، لیکن اس خدمت سے پہلے کچھ یاد دہانی آپ کو کرا دوں۔ جناب درود شریف پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا؟ گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں نماز جمعہ کی یا نہیں ہو رہی؟ یقیناً ہو رہی ہوں گی، یا نہیں ہو رہی اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ ذرا الرٹ ہو جائیں۔ کپڑے وپڑے استری ہو گئے اور بچے اسکول سے آنے والے ہوں گے، خواتین سے مخاطب ہوں۔ آپ یقیناً کچن میں کھانا بھی بنا رہی ہوں گی، دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے خواتین، بہت سارے مرد حضرات اس وقت اپنے دفاتر میں موجود ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ
کوشش کر لیجئے کہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کر لیں، تاکہ جیسے ہی اذان کی آواز آپ کو سنائی دے یا اذان کا وقت ہو جائے تو آپ اپنے کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کریں۔ عموماً لوگ مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں جب خطبہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اقامت کہی جانے والی ہوتی ہے۔ یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے، ہمیں خطبہ سننا چاہیے، عربی خطبہ خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے سننے کا، اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے اس سے متعلق، وقت اگر ہوا تو میں ضرور بیان کروں گا کہ جو پہلے آتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے، جو کچھ دیر بعد آتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے، جو بالکل آخر میں پہنچتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے۔ تو یہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس وقت سب سے بہترین خدمت کا جو سیگمنٹ ہے، نام ہم نہیں بتلائیں گے، ہماری جو بہنیں یہاں پر موجود ہیں ان کی خواہش پر ہم احترام کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نام نہیں بتلائیے گا۔ محترمہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی ہیں، وہ بھی ڈیلی ویجز پر۔ ان کے شوہر کرائے کا رکشہ چلاتے ہیں، 7 بچے ہیں، ایک بیٹی شادی شدہ ہے اور اب دوسری بیٹی کی عنقریب شادی طے ہے، باقی بچے آپ کے پڑھتے ہیں۔ ماہانہ آمدنی بمشکل 7-8 ہزار روپے ہے، اور کیونکہ یہ خاتون ڈیلی ویجز پر کام کرتی ہیں تو جب فیکٹری کی چھٹی ہوتی ہے، اور میں بڑے دکھے دل سے کہتا ہوں چھٹی کیوں ہوتی ہے، چھٹی اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، جب جلاؤ گھیراؤ ہو جاتا ہے، جب لوگ اپنی فیکٹریز اور کاروبار بند کر دیتے ہیں اور بلا وجہ یوم سوگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ نقصان کن کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، جو روزانہ کنواں کھودتے ہیں، روزانہ پانی نکالتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہوگا یہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو اس وجہ سے تعطیلات کے پیسے کٹ جاتے ہیں، ویسے ہی 7-8 ہزار روپے تنخواہ، لیکن تعطیلات کے پیسے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب اس قلیل آمدنی میں گھر کا کرایہ، رکشے کا کرایہ، جو کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کرائے کا رکشہ چلاتے ہیں، اور پھر گیس، پانی، بجلی، ان کے سب کے بل، بچوں کی پڑھائی اور دیگر گھریلو اخراجات۔ اب یہ اوپر کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں، میں اب آپ کو کیا بتلاؤں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک ماہانہ آمدنی ہے تو یہ اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اوپر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ کبھی اچانک کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس کم سے کم جو دوا ملتی ہے پرائیویٹ کلینک سے، وہ 50 روپے کی ہوتی ہے۔ یہ کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کو، کہیں پر اس سے بھی کم شاید ملتی ہو، لیکن 50 روپے سے کم دوائی نہیں ملتی۔ اب وہ دوائی دینی ہے، پھر اگر وہ دوائی کام نہیں آ رہی تو اینٹی بایوٹکس اگر لینی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ادویات کتنی مہنگی ہیں۔ اب میں برانڈز نیم نہیں لے سکتا، لیکن وہ ساری ادویات جو کہ 3rd جنریشن کی اینٹی بایوٹک ہیں، وہ کتنی مہنگی ہوتی ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو لینا۔ تو جو باہر میڈیکل اسٹور سے دوائی لی جاتی ہے وہ الگ مہنگی ہوتی ہے۔ یہ سب ہوتے ہیں اوپر کے اخراجات۔ اچھا، اس کے علاوہ بھائی کسی کی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی گھر میں کوئی تقریب ہے، تو اب بھائی روایت ہوتی ہے نا، روایت ٹریڈیشن ہے، تو غریب بھی اگر ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کا کچھ دے دے، بھائی 50 روپے لفافے میں رکھ کر دے دیں، 100 روپے ہی دے دیں، تو یہ بھی اخراجات میں آتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جناب اوپر کے، یہ 7-8 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے بیٹی کی شادی کے انتظامات کے لیے کچھ کمیٹیاں بھی ڈال رکھی ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ان کی کمیٹی کا نمبر ابھی بہت دور ہے، نمبر سے نکلتی ہے کمیٹی، اور بیٹی کی شادی سر پر ہے۔ اب شادی کے انتظامات کرنے میں میری بہن کو بہت مشکلات درپیش ہیں۔ اب اس کے لیے کچھ امداد چاہتی ہیں۔ امداد کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے، یو بی ایل کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر ہے 0103033-4۔ اس کے علاوہ آپ اگر امریکہ میں ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بینک آف امریکہ میں آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں، ٹیکس آئی ڈی بھی ہمارے پاس ہے، تو آپ کو بہت سکون کے ساتھ آپ یہ پیسے وہاں جمع کرا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن اور اکاؤنٹ نمبر ہے 2173976243۔ اس کے علاوہ پے پیل کے ذریعے بھی ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور www.msftrust.org اس پر آپ جائیں اور وہاں پر آپ پے پیل کے ذریعے ہمیں عطیات دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر ہے ہمارا 0300-208-6414، آپ براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر ہماری اس بہن کے لیے انتظامات شادی کے کر دیں ہماری طرف سے، تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور ایک بھائی کی طرف سے ہم نے جہیز کا کچھ سامان ہے جو یہیں پر موجود ہے، یہ ان کے ساتھ ہی جائے گا۔ آپ یہ سامان دیکھ سکتے ہیں، اس میں مائکرو ویو اوون بھی ہے، فوڈ فیکٹری بھی ہے، ٹوسٹر بھی ہے، بلینڈر بھی ہے، استری بھی ہے، جو گھریلو سامان ہوتے ہیں وہ ہم اپنی بہن کو دے سکتے ہیں۔ کچھ ان سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ
گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں. جی بہن السلام علیکم. آپ کو بھی السلام علیکم. تو اب کیا کیا انتظام ہو گیا ہے پہلے تو یہ بتلائیے. کھانے کا ہو گیا ہے. کھانے کا ہو گیا؟ جی. کتنے لوگ آ رہے ہیں کھانے؟ 200. 200 لوگ. جی. تو کھانے میں کیا آپ نے کیا انتظام؟ کھانے میں وہ ہے بریانی اور کوئی زردہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ کپڑے بنائے ہیں. کپڑے ہو گئے. صحیح. اور فرنیچر کا بھی کر رہی ہوں. فرنیچر کا بھی نہیں ہوا. فرنیچر ابھی نہیں ہوا. جی. اچھا 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 اوکے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. اور مہندی مائیوں ہم لوگ کر نہیں رہے ہیں, وہ اپنا اپنا. مہندی مائیوں ویسے بھی کرنی بھی نہیں چاہیے, ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ مت سوچ کے کیجیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ فضول کی رسومات ہیں, بس ان میں تو جھگڑے ہوتے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہوتا. یہی ہے بس. تو اچھا جی, تو اس وقت فرنیچر آپ کا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے. جوڑے کتنے بنائے؟ جوڑے 11 بنے. تو وہ جو سسرال والے ہیں یعنی جو لڑکے والے وہ اچھے ہیں, وہ زیادہ کچھ مطالبے تو نہیں کر رہے؟ نہیں. اچھے لوگ ہیں. جی صحیح, اللہ کا شکر ہے. تو یہ آپ کی یہ دوسری بیٹی ہے, اس کے بعد کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ میری 3 بھائی. ماشاء اللہ. 3 باقی پڑھ رہے ہیں بچے بھی. بچے پڑھ رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ فرنیچر کا انتظام نہیں ہوا. جی. اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس رابطہ کرتا ہے. کب تک ہے شادی ویسے اندازہ؟ 14 جون. 14 جون کو ہے, ابھی ٹائم ہے. جی. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ تو آپ کے ساتھ جاری ہیں ماشاءاللہ چیزیں, گھر ساتھ جائیں گے. شکریہ آپ کا. اور نہیں شکریہ کی کیا بات ہے, میں تو شادیاں کرا کے بہت خوش ہوتا ہوں. جی. تو شادیاں کرا کے خوش ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں لوگ شادیاں کر کے خوش ہوتے ہیں. جی. تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد آپ سے رابطہ دوبارہ کرتے ہیں. اگر کچھ دنوں میں نہیں ہوتا تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ فرنیچر کا انتظام بھی محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن آپ کے لیے کر دے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اور ہم آپ سے بس اتنی گزارش کریں گے, ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہماری آرگنائزیشن کے لیے, والدہ کے لیے, محمودہ سلطانہ. اور بس یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, تکالیف ہیں, اللہ ان کو دور فرمائے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہم نے آپ کا نام نہیں بتایا, ہم نے کوئی آپ کا ذکر نہیں کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چپ چاپ کام ہوگا, چپ چاپ آپ کی گاڑی میں سامان رکھا جائے گا. ابھی آپ تشریف لے جائیے گا اور رابطے میں رہیے گا جن سے ہم آپ سے ظاہر ہے وہ آپ سے رابطے میں. تو پھر ہم پوچھ لیں گے. اگر کچھ دنوں میں نہیں ہو پاتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم انشاءاللہ تعالی, اللہ موجود ہے جی, اللہ موجود ہے, اللہ ہی کے آسرے پر ہے. ہم سب اللہ ہی کے آسرے پر ہیں, اللہ ہی کرتا ہے. یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے, یہ کسی نے نہیں کیا آپ کے لیے, ہم نے نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد سب سے بہترین عقیدت ہمارا سیگمنٹ ریحان قادری صاحب اور شعیب عالم رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور پھر اس کے بعد خطبے کی طرف بڑھیں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم. ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین عقیدت, اور اس میں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت 2 نعت خواں. خوبصورت تو دیکھیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور احسن تقویم کی منزل پر ہر انسان ہے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا حسن دے دے, اس سے زیادہ خوبصورت اور کون ہو سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ریحان قادری صاحب, ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور آج بہت ہی خوبصورت رنگ کا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے. بہت شکریہ. بڑا آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا ہے, بہت بھلا لگ رہا ہے. سرسبز شادابی سی گرین ہے ویسے یہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے, آپ نے پچھلی مرتبہ بھی ان کو سماعت فرمایا اور بہت تعریفیں ان کی آئیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی اور کامرانی عطا فرمائے. جناب شعیب عالم رحمانی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بھائی آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ ماشاءاللہ. آپ سنائیے. اللہ کا کرم. شعیب عالم رحمانی صاحب کے بارے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بتلاؤں کہ ہمارے بہت ہی بزرگ, بہت پیارے جناب علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب, وہ ایسا کوئی نہ کوئی ہمیں گہر نایاب دیتے رہتے ہیں. تو کوکب صاحب نے ان کو بھیجا تھا ماشاءاللہ, اور اتنی خوبصورت یہ بہت پیارے سناخت ہے ماشاءاللہ, بہت پیارے. تو ہم قبل اس کے کہ جناب ریحان قادری صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ابتدا کریں. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ التماس کر دوں گا, ملتمس ہوتا ہوں کہ اب بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے نماز کی تیاری کے لیے. تو جو دعائیں میں نے آپ کو بتلائی تھیں ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھا ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد
कलिमातिही। इसको पढ़ते रहिए। ये बहुत छोटी छोटी दुआएं हैं, इनका अगर इंसान चलते फिरते भी ज़िक्र करता रहे तो बड़ा अजर है इसका। इसके अलावा रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये बड़ी ही खूबसूरत दुआ है। वैसे भी इसको लिख कर लगाना चाहिए घर में भी, और इस पर नज़र पड़ती रहनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से, जो अब मैं दुआ आपको बता रहा हूँ, ये जुम्मे के रोज़ पढ़ा करते थे, और बड़ी प्यारी दुआ है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको 7 मरतबा वैसे पढ़ना चाहिए, मसनून तो ये है, लेकिन अगर आप दिन भर आज इसको पढ़ते रहें तो क्या बात है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसका वैसे भी तज़किरा करते रहना चाहिए। हर चीज़ की, यानी जो शर है, उससे आप पनाह में आ जाते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। और इसके अलावा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर और अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, और साथ साथ इन सब का बादशाह, इन सब का ताजदार, इन सब का शहंशाह, और ख़ूबसूरत ताज पहने जो ज़िक्र है वो है दुरूद पाक। तो दुरूद पाक का तज़किरा हर वक्त करना है, ज़िक्र करना है। तो चलते हैं जनाब रेहान क़ादरी साहब की तरफ, और आज इनसे सुनते हैं कि नातों के ख़जाने में से ये कौन सा मोती चुन कर लाए हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सय्यदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा का खूबसूरत कलाम, बहुत प्यारा नातिया कलाम। जज़ाकल्लाह। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दोहा करते हैं, उनकी हम मद हो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। क्या मीठा अंदाज़ है, वाह सुभान अल्लाह। और तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, खुर्शीद रिसालत, खुर्शीद रिसालत, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। छुप गए तेरी ज़िया में तारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और है सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, अंबिया और है सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। हुजूर की शान देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कह रहे हैं भाई, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, भेड़िया, गो, ऊंट, सारे मौजूदात करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, कलमा पढ़ते हैं भाई, कलमा पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। सजदे को गिरा कर, और वापस भी चले जाते हैं, आते भी और वापस भी जाते हैं, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, और उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनसे दरियाए करम है, पानी रवा होता था, पानी रवा
دفعہ ہوتا ہے. جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. اور آج جمعے کا دن ہے اور آپ اکثر درود شریف کا ورد کا کہتے رہتے ہیں، تو یہ حضور کا نام کتنا پیارا ہے. بے شک لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، شہد نایاب. واہ واہ منہ میں گھل جاتا کیا خوبصورت مثال دی ہے. شہد نایاب نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے، انگوٹھے تو بعد میں چومے، لب ہی چوم لیتے ہیں. واہ واہ واہ. وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. مقطع اپنے دل کا ہے انہی سے سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کا، بے شک جی. سونپے ہیں اپنے انہی، اس سے اچھا کام اور کیا ہوگا. سب کا لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے. کیا کہنے ہیں بھائی. واہ واہ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے ریحان بھائی. کیا کہنے ہیں آپ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب شعیب عالم رحمانی صاحب کیا پیش کیجئے گا؟ ایک نعت پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. وعلی آلہ وصحبہ وسلم. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہو، کام ویسے پڑے رہنے سے ہی ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیا کہنے بھائی. واہ. در نبی پر پڑھا رہوں
ماشاءاللہ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اب قسمت کھلے گی، تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام، اس کبھی تو میں کتنا پیار ہے، کبھی تو قسمت بڑا ناز ہے کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اور خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، یہ تاج ہے، یہ تاج خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور کیے ہی جاؤں عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، کیا کہنے بھائی، نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ ہے اس کی پہچان مقرر، کیا کہنے ہیں بھائی، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ ہے اس کی پہچان مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، اور اسی توقع پر جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، جی رہا ہوں جلا رہی ہے، کیا کہنا ہے بھائی، کیا اسی توقع پر جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، کہ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا
نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بھائی ماشاءاللہ، بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ شعیب عالم رحمانی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی ریحان بھائی، بس نگاہ کرم کی بات کی ہے تو میں بھی نگاہ کرم کو آگے بڑھا۔ ماشاءاللہ، تاجدار ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا ہے بھائی، ہو نگاہ دل کی بات سن لی آپ نے، دل کی بات ہو سن لی۔ کرم، تاجدار حرم، نگاہ کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قرشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم، تاجدار حرم، نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ کیا تم سے کہوں اے رب کے حبیب، تم جانت ہو دل کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، گاہے بفگن دزدیدہ نظر، کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم، تاجدار حرم، نگاہ کرم، تاجدار حرم، نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہم فقیروں کے دن بھی سنور جائیں گے، والی بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، نگاہ کرم، تاجدار حرم، کہنا بھائی سبحان اللہ، سبحان کہتا ہے ایک غلام، بھائی کیا رنگ ہے آج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، دستے ہاں بیچارہ داماد پرسان، من آسیم من آجزم من بے قسم، حال مرا یا شافع روز جزا، برسات ہوئی برسات ہوئی، اے مشتبہ زمبر فشا، پیکے نسیم صبح دم، اے چار اگر عیسیٰ نفس، اے مونس بیمار غم، اے قاصد فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم، اللہ اکبر، ان التیاری حسبا یوماً الار دل حرم، بلغ سلامی روضتاً فیہ النبی المحترم، تاج
تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے سارے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں پنجتن کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. کیا کہنے ہیں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تو جمعہ کریم میں مزہ آ گیا بھائی، واہ. ناظرین محترم، ہم 5 منٹ ویسے ہی اوپر جا چکے ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن رہی. میں بہت شکر گزار ہوں جناب ریحان قادری صاحب آپ کا، شعیب عالم رحمانی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات ہماری سب سے بہترین عقیدت سیگمنٹ میں تشریف لائیں. جمعہ کریم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، لیکن پہلے جو انعامی سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات آپ کو دے کر جا رہا ہوں. نماز کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے. ویسٹ پوائنٹ کے مائکرو ویو اوون، سب سے پہلے کاتب وحی کون سے صحابی ہیں؟ کتابوں میں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لیکن یہ دونوں جوابات ہم نے شامل کیے تھے پروگرام میں. اکثریت نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیا، بالکل درست جواب ہے. تو شازیہ نذیر صاحبہ کراچی سے، ان کو ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون بہت بہت مبارک ہو. لیکن یاد رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کاتب وحی ہیں. ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری کے لیے جو صرف خواتین سے ہم نے سوال کیا تھا کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے کا نام بتائیے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. جواب ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور حیدرآباد سے ہنا کریم نے اس کا صحیح جواب دیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہنا کریم. ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری. خطبے کا وقت نہیں رہا ہے، آج اتنا خوبصورت کلام پڑھا گیا، تو عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. یہ پروگرام آپ انشاءاللہ کل صبح 7 بجے براہ راست نشر مقرر کے طور پر دیکھ سکیں گے، اور انشاءاللہ اتوار کے روز آپ 12 بجے دوپہر یہی ٹرانسمیشن جو ہماری جمعہ کریم کی ہے ملاحظہ فرما سکیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. نماز کے لیے جائیے، درود پڑھتے رہیے، اور اب سب کا رخ مسجد کی طرف ہونا چاہیے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.